بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے 10 نمبر رکوع کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اور پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ سارے لوگ اپنے اس وعدے سے پھر گئے، وانتم موردون، اور تم ہو ہی منہ پھیر لینے والے۔ تو یہاں ان کو پھر ایک وعدہ جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا، اور یہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ وعدے کر کے، عہد و پیمان کر کے ان کو پھر توڑ دیا کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف یہاں پہ پھر ایک دفعہ ذکر کر دیا کہ تم نے اللہ سے یہ وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی تم شرک میں پڑ گئے، اور پھر وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے۔ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے کیا ہے، کہ فرمایا جس طرح میں تمہاری عبادتوں کا مستحق ہوں، اسی طرح تمہارے والدین تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ وذل قربا، اور پھر آگے ترتیب ہے کہ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں، اور پھر ان کے بعد کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ رشتہ داروں کی بات ہوگی ترتیب وار، اور اسی طرح سے والیتاما والمساکین، اور پھر دوسرے لوگوں میں حسن سلوک کے پہلے حقدار یتیم ہے، اور اس کے بعد مسکین ہے۔ مسکین غریب نادار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وقولوا للناس، یہاں حقوق اللہ کا ذکر بھی آ گیا اور حقوق العباد کا ذکر بھی آ گیا۔ وقولوا للناس حسنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں سے حسن سلوک سے بات کی جائے، نرمی کے ساتھ بات کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، یہی حسن سلوک اور یہی اچھی گفتگو ہے۔ آگے پھر حقوق اللہ کا ذکر بھی آ گیا، واقیموا الصلاۃ، اور پھر یہ بھی ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نماز پڑھتے رہو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ تم نے اقرار بھی کر لیا، اللہ سے پختہ وعدہ بھی کر لیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے سوائے چند لوگوں کے سارے لوگ اپنے اس وعدے سے پھر گئے، وانتم موردون، اور تم تو ہو ہی وعدے سے پھر جانے والے۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اب دوسرے ایک اور وعدے کا ذکر کیا کہ یاد کرو کہ جب تم سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم قتل و غارت نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یہودیوں کو ان کے وطنوں سے نکالو گے، اپنے وطنوں سے تم نکالو گے، ثم اقررتم، اور فرمایا کہ پھر تم نے اس پہ اقرار بھی کر لیا کہ ہم واقعی خون خرابہ بھی نہیں کریں گے، یعنی قتل و غارت بھی نہیں کریں گے، اور اپنے ہی یہودیوں کو ان اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے نہیں نکالیں گے، اور اس پہ اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پہ گواہ بھی ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر کیا تم ہی نہیں ہو کہ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا؟ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور پھر ایک گروہ کو تم نے کیا کیا؟ مِن دیارہم، ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کے وطنوں سے نکالا۔ تظاہرون علیہ بالاسم والعدوان، اور پھر تم نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ دوسروں کی مدد کی گناہ میں اور ظلم زیادتی کرنے میں، یعنی تم دوسروں کا ساتھ دیتے رہے،
وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور پھر جب وہی تمہارے پاس قیدی بن کے آ گئے تو تم نے پھر ان کا فدیہ دیا اور فدیہ دے کر انہیں آزاد بھی کروا لیا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ انہیں ان کے وطنوں سے نکالنا بھی تمہارے اوپر کیا کر دیا گیا تھا؟ حرام کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں ایک جو ہے وہ خاص ان کے عادت کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ مدینے کے اندر یہودیوں کے علاوہ مشرک قبائل بھی رہتے تھے، ایک کا نام اوس تھا تو دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہودیوں کے قبیلوں میں ایک کا نام جو ہے قریظہ تھا تو دوسرے کا نام بنو نذیر تھا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دو یہودیوں کے قبیلے تھے، اور اسی طرح مشرکوں کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ مشرکوں کے دو قبیلے جو ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ تو جب یہ ان کی جنگ ہوتی تو ان کے ساتھ یہودیوں کے قبیلوں کی بھی آپ جو ہے وہ عہد و پیمان تھے اور ایک دوسرے کی مدد امداد جنگ میں کرنے کے وعدے ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کا جو معاہدہ تھا وہ اوس کے ساتھ تھا، اور جو بنو نذیر ہے ان کا معاہدہ خزرج کے ساتھ تھا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کبھی تمہارے اوپر جنگ کا کوئی وقت آئے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب یہ دونوں قبیلے جب آپس میں لڑتے تو اسی طرح یہودی جو اپنے اپنے حلیف اور اپنے جس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہوتا تھا ان کا ساتھ دیتے، اور اسی طرح پھر مد مقابل آنے والے یہودیوں کو بھی قتل کر دیتے۔ تو حالانکہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تو پھر ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم جو ہے تو رات میں ہی کہ تمہارا اگر کوئی یہودی بھائی کسی کی غلامی میں آ جائے اور وہ کسی کا غلام بن جائے تو تم اسے فدیہ دے کر آزاد بھی کرواؤ گے۔ اب یہ جب جنگ ہوتی تو یہ آپس میں لڑتے اور اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل بھی کرتے، اور پھر ان کو جو ہے اگر ان کے مد مقابل کوئی آ جاتا تو اس کو قتل کر دیتے، اور پھر جب وہ قیدی بنا کر ان کے پاس لائے جاتے تو پھر یہ تورات سے اس کا حکم دیکھتے، بھائی ہمارا یہودی بھائی ہے یہ قیدی بن کے آیا، بتائیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو تورات سے حکم نکالتے تو تورات کہتی کہ اپنے یہودی بھائیوں کو کیا کرو، فدیہ دے کر آزاد کروا لو۔ تو اب یہ کہتے کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں اور انہی یہودیوں کو پھر آزاد کروا لیتے، حالانکہ جنگ میں اگر وہی یہودی ان کے سامنے آیا ہوتا تو وہ اس کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک عجیب تم بھی لوگ ہو کہ تم سے یہ ہم نے اقرار کروایا تھا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم آپس میں اپنے ہی یہودیوں بھائیوں کو اپنے وطنوں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس پہ اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پہ گواہ بھی ہو۔ پھر فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور پھر تم ہی تو ہو کہ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی ایک گروہ کو تم نے ان کے گھروں سے وطنوں سے بھی نکالا، تظاہرون علیہم، اور تم ان کے خلاف مدد کرتے تھے ان کے دشمنوں کی، بالاسم والعدوان، اور کیا ہے گناہ میں بھی اور زیادتی میں بھی کہ تم مل کر قتل کرتے اپنے یہودی بھائیوں کو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُونَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور پھر فرمایا کہ اگر وہی تمہارے پاس جو ہے وہ قیدی بن کر آ جاتے تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہیں ان کے وطنوں سے نکالنا بھی تو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا تھا، قتل کرنا بھی حرام کیا گیا تھا، ان کو وطنوں سے نکالنا بھی حرام کر دیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں کام تم نے کر لیے، اور پھر جب فدیہ دے کے چھڑانے کی بات آئی تو اس وقت تم نے تورات پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا تم انکار کرتے ہو۔ عجب تمہاری بھی سچویشن ہے اور تمہاری حالت ہے کہ بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی قتل کرنے اور ان کو وطنوں سے نکالنے والے تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور فدیہ دے کر چھڑانے والے حکم کا تم پیروی کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں انہیں فرمایا پھر اب تم ہی بتاؤ کہ ایسا عمل کرنے والے کی سزا دنیاوی ذلت کے علاوہ بھلا کوئی اور ہے؟ اب تم ہی بتا دو کہ جو ایسا کرے اس کی سزا دنیاوی ذلت نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ،
اور قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب میں پھینکا جائے. یہی نہیں اس کی سزا جو ایسا عمل کرے کہ بعض کتاب پر عمل کرے اور بعض پر عمل نہ کرے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہوا. انہوں نے سودا کر لیا ہوا آخرت کی زندگی کا، کہ آخرت کی زندگی بیچ ڈالی اور دنیاوی زندگی کو خرید لیا. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کسی طرح کوئی مدد کی جائے گی. نہ انہیں چھوڑا جائے گا نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی. وہ اسی طرح سے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیاوی ذلت یہ تھی کہ بنو نذیر کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کو جو ہے ان کو قتل عام بھی کیا گیا. تو یہ صورتحال جو ہے ان کے ساتھ پیش آئی تھی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.